السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 تا آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، قوامون نگران ہیں، علی النساء عورتوں پر، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ بما فضل اللہ، بوجہ اس کے وہ جو کہ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر، بوجہ اس کے یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی نگران ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنا مال، یعنی کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات، تو پس نیکوکار عورتیں، قانتات، فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے بن دیکھے میں، یعنی نیکوکار فرما بردار عورتوں کو غیب میں یعنی بن دیکھے میں اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بما حفظ اللہ، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے ان کی عزت۔ واللاتی، اور وہ جو کہ تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، جن عورتوں کی سرکشی سے، اور تم مرد جن عورتوں کی سرکشی سے ڈرتے ہو، فعظوہن، پس ان کو پہلے نصیحت کرو۔ پہلا درجہ فعظوہن کا ہے، یعنی پس تم نصیحت کرو ان کو، یعنی پہلی دفعہ نصیحت کا حکم آیا۔ وہجروہن، پھر فرمایا کہ اور ان کو علیحدہ کر دو، فی المضاجع، سونے کی جگہ میں، یعنی بستر سے علیحدہ کر دو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہیں مانے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر بستر ان کے علیحدہ کر دینا ہے، سونے کی جگہ ان کی علیحدہ کر دینی ہے، اور پھر بھی اگر باز نہ آئے تو وضربوہن، تیسرے درجے میں جا کے ہے کہ مارو ان کو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ نافرمانی کریں، فرما برداری کریں، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس تم تلاش نہ کرو ان کے اوپر کوئی راستہ، یعنی اگر وہ تمہاری بات مان لیں، یعنی تو تم جب ایسا کرو تو تمہاری بات جب مان لیں تو ان کے خلاف کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، یعنی کہ ان کو سزا دینے وغیرہ کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیٰ کبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے وہ بلند مرتبہ بڑا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت کرتی ہیں، یعنی اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور انہیں خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو، اور انہیں مار بھی سکتے ہو، یعنی کہ یہ درجہ بدرجہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کو سمجھاؤ، اور اگر سے کام نہ چلے تو پھر یعنی کہ سمجھانے سے ان کے اثر نہ ہو تو پھر ان کو خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو، اور اس سے بھی اگر ان کو اثر نہ پڑے تو ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو اس کے بعد، یعنی جب تمہاری بات مان لیں تو اس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی کا کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے دلوں کے حال کو بھی وہ جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یہ حکم ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کریں اور مردوں کے حقوق کی بھی حفاظت کریں، اور اگر کوئی عورت جو ایسی سرکش ہو کہ وہ کہنا نہ مانتی ہو تو پھر مرد کو چاہیے کہ پہلے تو ان کو نصیحت کرے، سمجھائے ان کو باتوں سے، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں مانتی، یعنی سمجھانے سے بھی کام نہیں چلا اور اس نے کہنا نہیں مانا، تو پھر ان کے بستر علیحدہ کرنے کا حکم آیا کہ بعد میں پھر ایسے کر کے دیکھو کہ ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، خوابگاہوں سے ان کو علیحدہ کر دو، تنہا چھوڑ دو ان کو، اور اس سے بھی اگر اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ اور اس میں مفسرین کی آراء یہ ہے کہ ایسی مار نہ ہو کہ جس سے نشان پڑے اور زیادہ چوٹ لگے کہ ہڈی وغیرہ ٹوٹے،
بس اتنی سی چوٹ لگے کہ جس سے اس کو تنبیہ ہو جائے، کیونکہ مارنے سے تنبیہ مراد ہے اور تنبیہ مقصد ہے، نہ کہ اس کو تکلیف اس طرح کی دینا کہ جس سے اس کو نقصان ہو جائے کسی بھی اعضاء وغیرہ کا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ مان لیتی ہیں کہنا تمہارا، یعنی تمہاری بات مان لیتی ہیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر بہانے تلاش نہ کرو کہ ان کے خلاف کوئی ایسا کاروائی کرو کہ اس کے بعد بات بے بات ان کو مارتے ہی رہو، سزائیں ہی دیتے رہو، کیونکہ اگر وہ مان گئی ہیں تمہاری بات کو تو پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے یہ یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اس کو معاف کر دو، کیونکہ اس نے اب اپنی درستگی کر لی ہے، اپنے حال کی اصلاح کر لی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اور اگر خفتم تم خوف کرو، شقاقا پھوٹ پڑنے کا، بینہما آپس میں، بینہما کا میں جو ہما ضمیر کا ہے یہ تثنیہ کی ہے کہ آپس میں پھوٹ پڑنے کا اگر اندیشہ ہو، فَبْعَثُوا پس تم بھیجو، حکمن ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا، من اہلہ اس کے اہل سے، یہ ہو ضمیر ہوتی ہے، یہ مرد کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پہ جو ہو ضمیر اہلی ہی کے ساتھ آئی ہے تو یہ مرد کی طرف ہے، یعنی کہ مردوں میں سے ایک اس مرد کی طرف سے اس کا رشتہ دار یا کوئی دوست احباب میں سے اس کی طرف سے ایک بندہ، ایک آدمی بھیجو، منصف ہو جو، فیصلہ کرنے والا ہو جو، محکمن اور فیصلہ کرنے والا، من اہلیہ اس کے اہل سے، حاضمیر عورت کے لیے، یعنی اس عورت کے اہل سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو۔ ان یریدا اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہوں گے، چاہتے ہوں گے، اصلاح کو چاہتے ہوں گے، یعنی ان کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہوگا، یوفق اللہ بینہما تو موافقت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن جاننے والا، خبیرن باخبر، یعنی اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے باخبر ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ان کا اصلاح کرنے کا ارادہ ہے، ان کا ارادہ صلح کرنے کا ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کے ہی ایسا کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی بیچ میں سے میاں یا بیوی میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو جھگڑالو ہے۔ اگر دونوں ہی اپنا گھر بسانا چاہتے ہوں گے تو ایسا کرنے سے، یعنی کسی بھی بات پہ اگر اختلاف ہو گیا ہے دونوں میاں بیوی میں، تو دونوں کے گھر والوں میں سے ایک ایک منصف بلا کے ان کی بات سنی جائے، اور اگر وہ دونوں چاہتے ہوں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ ان کے دلوں میں بھی موافقت ڈال دے گا اور اللہ تعالیٰ بہتری فرما دیں گے، یعنی بہتری کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اگر صلح کا ارادہ ہی نہیں ہوگا اور دلوں میں چور ہوگا ایک کے یا دونوں کے ہی، تو پھر یہ جو موافقت ڈالنے کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو پھر یہ اس سے مستثنا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کے بھید تو میں ہی جانتا ہوں اور تمہارے ہر چیز سے میں باخبر ہوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا نہ تم شریک ٹھہراؤ بِهِ اس کے ساتھ، شیئاً کچھ بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور پہلو کے پڑوسی کے ساتھ، یہاں پہلو کا پڑوسی بھی مراد ہے اور قریبی پڑوسی بھی مراد ہے۔ والجار ذی القربہ بعض نے اس کو رشتہ دار پڑوسی کہا ہے اور بعض نے قریبی پڑوسی کہا ہے، والجار الجنوبی اور دور کا پڑوسی، والصاحب بالجنبی اور قریب کا بیٹھنے والا، وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور وہ جو کہ تمہارے ہاتھوں کے مال ہیں، یعنی تمہارے غلام لونڈیاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من کانا جو کوئی ہوتا ہے، مختالاً فخورا اترانے والا، شیخ خورا۔ اچھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے ہوئے، یعنی ساتھ بیٹھے ہوئے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہی ہو وہ، یعنی کھڑا بھی ہو تو بھی، یعنی ساتھ کا جو سخت جس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا ساتھی بناتے ہیں، یعنی کبھی ٹرین میں یا کبھی کسی گاڑی میں بھی کوئی بیٹھ گیا تو وہ بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، تو اس سے مراد ہے یہ جو والصاحب بالجنب ہے، بالجنبی ہے، والصاحب بالجنبی سے مراد یہ ہے کہ ساتھ بیٹھا یا ساتھ کھڑا شخص۔
اور مبین سبیل سے مراد ہے راہگیر، یعنی کہ جو مسافر ہوتا ہے۔ اور آگے اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خورے کو اور اترانے والے کو اور شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی کہ جو یہاں پہ ترجمہ آیا مختالن فخورا، مختالن اترانے والا، فخورا فخر یعنی شیخی کرنے والا، شیخی بھگارنے والا۔ جی قرآن و سنت نے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ پھر پڑوسیوں کے 3 درجے ہیں۔ اس آیت میں یہ 3 درجے بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلے درجے کو جار ذی القربہ، قریب والا پڑوسی، اور دوسرے کو الجار الجنب، جنبی، یعنی کہ الجار الجنب کا مطلب ہوتا ہے جس کا ترجمہ اوپر والے دور والے یعنی پڑوسی، یعنی جو دور تھوڑا 2-4 گھر ہٹ کے رہتا ہو۔ پہلے سے مراد تو وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہو، جو صرف پڑوسی یعنی رشتہ دار نہ ہو۔ نیز بعض مفسرین نے پہلے کا مطلب مسلمان پڑوسی اور دوسرے کا مطلب غیر مسلم پڑوسی بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب معنوں کی گنجائش ہے، جتنی بھی معنی ہیں ان کی گنجائش ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا گھر ملا ہوا ہو یا 1-2 گھر چھوڑ کر ہو۔ ویسے کچھ مفسرین نے دور کے پڑوسیوں کو 40 گھر کے قریب تک کہا ہے، کہ 40 کے گھر کے قریب تک جو لوگ ہیں وہ پڑوسیوں میں آتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ کہ ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ پڑوسی کی تیسری قسم ہے جس کو میں قرآن پاک نے صاحبی بالجنب فرمایا، اس سے یعنی جو تعبیر فرمایا ہے صاحب بالجنبی یا جنوب، کیونکہ یہ جو ہے نا ان کے زبر زیر پیش پچھلے حرف کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ والجار الجنوبی ہے اور اگلے حرف میں ہے والصاحبی بالجنبی، ابھی بالجنبی با کے لگنے سے، با جارہ کے لگنے سے وہ کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہاں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ صاحبی بالجنب جو ہے، اس سے مراد جو وہ شخص ہے جو عارضی طور پر یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے ساتھی بن گیا ہو، مثلاً سفر کے دوران ساتھ بیٹھا ہے یا کھڑا ہوا ہے، یا کسی مجلس یا کسی لائن میں لگے ہوئے اپنے پاس ہو، وہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہو جاتا ہے اس ٹائم کے لیے، اور اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن سب کے ساتھ اچھے برتاؤ ہی کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے ہر راہگیر یعنی ہر قسم کا جو مسافر ہوتا ہے، مسافر وغیرہ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں، چاہے وہ اپنا ساتھی یا پڑوسی نہ ہو۔ الذین یبخلون، الذین وہ لوگ جو کہ یبخلون کنجوسی کرتے ہیں، وہ یأمرون اور حکم دیتے ہیں ناسا لوگوں کو بالبخل کنجوسی کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں وہ جو کہ عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضلی اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا، یعنی ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ کافر مراد ہے کہ ناشکرے جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا، یعنی کہ اللہ نے تو ان کو دیا ہے، کیونکہ کافر کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے انکار کیا، جس نے جو انکار کرنے والا ہوتا ہے، تو ایک شکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک کفر کرنے والا یعنی کفران نعمت کرنے والا یعنی انکار کرنے والا ناشکرہ مراد ہے یہاں پہ۔ یہ خوب سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ اس آیت میں کافرین سے ناشکرہ مراد ہے۔ اچھا جس کا پہلے ترجمہ ہم کرتے ہیں، بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، لفظی ہم نے کر لیا ہے۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
اور جن کو دینے کا حق ہے ان کو دیتے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے جس طرح یہ مراد ایسے ہے جیسے کوئی ایک شخص اپنے کسی رشتہ دار کو کچھ دیتا نہیں ہے حالانکہ وہ ضرورت مند ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ کہ تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے مالوں میں حصہ ہے۔ وہ اسی وجہ سے فرمایا کہ حصہ کیسے ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے اور تم اب کھاتے پیتے ہو، تم صحیح کھا رہے ہو، پہن رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسودگی بخشی ہے، تو تمہارے مال کے اندر اس غریب کا حصہ ہے، تمہارے مال کے اندر اس کو ہم اگر دیتے ہیں تو بڑا احسان چڑھا کے دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے مال میں ان کا حصہ ہے، ہمیں حصہ سمجھ کے دینا چاہیے۔ نہ صرف بلکہ یہ کرتے ہیں کہ خود نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مت دینا، وہ بڑا ایسا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے خود دیکھا ہے ایسے کہ اگر کوئی دینے بھی لگ جاتا ہے جو ساتھ، اور ایک ایسا ہوتا ہے جو نہیں دیتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں غریب کو، فلاں قریب رشتہ دار کو ہمارا فلاں جو ہے وہ میرا تو بڑا قریبی دوست ہے، میرے ساتھ تو اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یا میرے ساتھ جو ہے اس کی رشتہ داری زیادہ اچھی چل رہی ہے، یا میرا زیادہ قریبی ہے وہ اس کی نسبت جس کو وہ دیتا ہے، تو اس کو بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں سکھانے کے لیے کہ جی اس کو نہیں دینا چاہیے، اس کو تو بڑے لوگ دیتے ہیں۔ مطلب میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو وہ تو بہت کھاتا ہے، بس تمہیں لگتا ہے کہ وہ غریب ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو ایسے کہہ دینا کہ جس سے وہ کنجوسی کریں، یعنی ان پہ خرچ نہ کریں، یا پھر ایسے کہہ دینا کہ ایسے تم تو بڑا مال خرچ کرتے ہو، ایسے تم اتنا کماتے ہو، یا کسی عورت کو کہنا کہ تمہارے میاں کی تو جو کمائی ہے وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ تم برباد کرو اس کو، یعنی اللہ کے راستے میں یا فلاں کو دینے سے وہ برباد کرنے سے تشبیہ دیتے ہوں، اور کہنے لگیں کہ اگر تم اس فلاں کو نہ دو، فلاں فلاں کو یعنی ان کی مدد نہ کرو تو تمہاری اس آدمی کی، میاں کی کمائی کی وجہ سے تم کتنا جوڑ لو گی، کتنا زیادہ بنا لو گی، تو یہ دوسروں کو بخل کا حکم دینے میں آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا اور جو کہ چھپاتا ہے اس مال کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی اگر کوئی ضرورت مند گیا ہے اس کو کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر کوئی نعمت یا کوئی چیز جو ہے ایسی پڑی ہے کہ وہ اس کو ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ اس کو دینی نہ پڑ جائے، جبکہ اس نے مانگی بھی نہ ہو، ذہن میں صرف اتنا ہی آ جائے کہ یہ اس کو دینی نہ پڑ جائے، یا پھر یہ سامنے پڑی ہے تو اس کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ مجھے بھی ایک کھانی چاہیے یہ کہ اگر کوئی آ گیا اس کو اس میں سے دے دیں، اگر وہ ضرورت مند ہے خاص طور پہ، پھر تو اس کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس کو چھپانا اتنا وعید میں آتا کہ فرمایا کہ ان ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس میں دیکھیں رسوائی بھی آ گئی، یعنی ذلت آ گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کو تو زیادہ دیتا ہے اور کنجوسی کرنے والوں کو کم دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے میں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کہ ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون اور نہیں مان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الاخر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، وَمَن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا، اور جو کوئی بھی ہے شیطان اس کے لیے دوست، یعنی جو کوئی بھی ایسا ہے کہ شیطان اس کے لیے دوست ہے، قریبی ساتھی ہے، فساء قرینا، پس کیا ہی وہ بدترین ساتھی ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہی روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بات تھی کہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اپنے اس مال کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، یعنی دینے کے ڈر سے چھپاتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ چھپا کے رکھیں، وہ صرف دینے کے ڈر سے چھپاتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے کسی کو کہ ہمیں دینا نہ پڑ جائے۔ تو پہلے ان کا حکم آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکروں کو ذلیل کرنے کا حکم دیا، عذاب دینے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے تو کنجوس ہیں جو خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، دوسرے وہ ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانا ان کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتا، اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت کے دن کی کوئی ثواب کی اہمیت ان کے سامنے ہوتی ہے، صرف اور صرف لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہمیں اپنے آس پاس مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو فرمایا کہ ایسا شخص وہ ہے جس کا شیطان ساتھی بن گیا ہے،
اور جس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، بھلا ان کا کیا ہو جاتا، بس کیا ہے ان پر، یعنی کیا ہو جاتا ان کا، لو اگر وہ آمن و ایمان لے آتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں بھی خرچ کرتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، وہ نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی، وان تکو، اور اگر ہو، حسنۃ، بھلائی یعنی نیکی ہو، یضاعفھا، وہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یضاعفھا کس سے مراد ہی بڑھا دینا ہے، کو بعض جگہ دگنا کر دینا اور بعض جگہ بڑھا دینا، کیونکہ اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِي، اور عطا کرتا ہے، مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، اجرًا عظیمہ، بڑا عظیم ثواب۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔